نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہونے کا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز آمین آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ، اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شیخ مفرح رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت شیخ مفرح رحمتہ اللہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست میں نے دا دوست اور انہاں میرے نا دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں چوں نکل کے تمام شیطانی افلاطونی پروگراماں چوں نکل کے تمام گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نصاباں چوں نکل کے قرآن و سنت دے درود دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک انہاں لوکاں رسائی حاصل کیتی، اور پھر انہاں نوں میں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ اور یہ اللہ والے نے جنہاں نہ دنیا کس طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں حضرت شیخ مفرح رحمتہ اللہ ہوئے نے۔ نفحات الانس وچ لکھیا کہ حضرت آپ سائی دے مصر دے رہن والے سگے اور بڑی شان والے بزرگ سی، آپ حبشی غلام سگے۔ ایک دفعہ آپ دے ہوتے جذب دی کیفیت تاری رہندی سی، مغلوب الحالی دی استغراق دا غلبہ رہندا سی آپ تے، عشق مولا دے انوارات دی آپ تے بارش رہندی سی ہر ویلے، چونکہ انہاں اللہ والیاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے خالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلیات برسدے رہندے نے، تو شکر دی کیفیت تاری آپ تے ہر ویلے رہندی سی، تے لوکاں نے کہا بھی پاگل ہو گیا، انہوں ہوش ہی نہیں۔ ایک دفعہ آپ تے ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ 6 مہینے آپ نے کچھ نہ کھادا، لوکاں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، تو لوکاں نے آپ دے پیر وچ بیڑیاں پاتی ہیں، تے جدوں آ کے دیکھیا کہ وہ بیڑیاں آپ دے جسم تو الگ نے، پھر ہور قید خانے ہی بند کرتا، دیکھیا کہ آپ قید خانے تو باہر نے، اور بار بار جو لوگوں نے آپ کو اس قسم دیا کرامتاں دیکھیاں تے آپ نے انہوں نے حال تے چھڑتا ہے۔ ایک دفعہ چند سالم مرغ پنے ہوئے آپ دی خدمت چ لیاندے تے آپ نے وہ مرغیاں نوں دیکھ کے کہنے لگے اللہ دے حکم نہ زندہ ہو جاؤ، اور وہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح ہی ایک مرید آپ دا حج تے گیا سگا، جب حج تو واپس آیا تے حج دے دوران انہیں میدان عرفات چ آپ نوں دیکھے حج کردے ہیں، جب وہ واپس آیا تے آگے کہنے لگا اپنے ایک دوسرے پیر بھائی نوں کہ یارا پیر صاحب تاں حضرت شیخ مفرح تاں میرے نال حج کیتا اتھے۔ وہ مرید کہنے لگا تے گئے کتنی اتھے سگے، تے میں ہر ویلے اتھے رہنا آپ دے کول ہی، آپ دے نال آپ دی خانقاہ چ، اور دوئے آپ بحث کردے رہے ایک دوئے نال، حتیٰ کہ آپ دی خدمت عرض کیتا تے آپ نے فرمایا کہ دوئے سچ کہندے تسیں۔ اللہ والے
اللہ سونا اپنے دوستان اللہ والے میں طاقت دندا ہے کہ جنہیں چاہتے مرضی اپنے وجود بنا سکتے ہیں، جڑا ولایت دے جس مقام تے ہے وہ اپنے انہیں ہی وجود بنا سکتا ہے، یعنی جنہیں وہ اندر لطائف ہے وہ لطائف جڑے مجسم وجود بنا سکتے ہیں، بلکہ جڑے بہت اعلیٰ کمالات دے اتنے فائز اللہ دے قرب خاص ہے وہ اپنے ہر لطیفے دے کئی وجود بنا سکتے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ والے نے طاقت دتی ہے، اللہ پاک نے انہوں نے طاقت دتی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ارادے نہ جنہیں چاہے وجود بنا سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو اور حضرت شیخ مفرح دی مختصر جی تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ما سوا اللہ تو کل ہی نکل کے راہ مولا دے مسافر بنیے، عشق مولا تو خود نو سرشار کر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کری، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اور قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جڑے اللہ سونے نا جنون نہیں شک کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا، جس مسلمان نو اللہ سونے نا عشق نہیں ہے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے۔ تو سچے اللہ والے اللہ سونے نا بشدت محبت کر دے، ما سوا اللہ تو کل قلب ہمیشہ لئی بیدار ہو جاندے ہیں، اور اتنا بیدار ہوندے ہیں کہ کوشش بھی کرنا تو ما سوا اللہ دا خیال نہیں آتا۔ سناؤ نیسی جمعیت دو کمال انہوں لوگوں کو حاصل ہوندہ۔ اگر اسی بھی چاہنے اللہ سونے دے دوست بنی ہے، اللہ سونے دے دوستاں اس سب شامل ہوئی ہے، تو سانو بھی چاہیے تمام شیطانی افلاطونی پروگرامات تو الگ ہو جائے قلباً، اور طالبان دنیا تو الگ ہو جائے، پریشانہ بڑا زہریلا، تو سچی توبہ کریے، اپنے قلب و دماغ دے ذہن ما سوا اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش متشکر اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زود اثار دے پیک کر حزب اللہ دے مجاہد علماء مشاہد و خدمت حاضر ہو کے انہوں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کری، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کری ہے۔ انہوں نے باری حضور غوث پاک نے فرمایا سی کہ انہوں نے پیروں دی زمین بن جاؤ، تو جنہاں لوگوں کو سچے اللہ والے دے دیدار نصیب ہے کہ انہاں لوگوں دے دیدار نہ گناہ چڑھ دینا، دنیا دی محبت کم ہوندی ہے، عشق الہی چ شدت پیدا ہوندی ہے، کیونکہ انہاں دے قلباں دے انوارات انسان نو میسر ہوندے نے، اور سچا مرید انہوں نے اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے۔ خوش قسمت ہے جنہوں سچے علماء مشائخ دی خدمت اور زیارت دا موقع مل جائے۔ سارے لوگ اللہ والے وہ نے جڑے دنیا تو پردہ کر بھی جان، جی حضور سلطان بہو فرماندے کہ نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، یہ اپنی قبروں میں بھی زندہ اج بھی فیض دے رہے ہیں، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ ہے اور اج بھی فیض دے رہے ہیں۔ آپ مدینہ پاک چے تخت نبوت تے تاج ختم نبوت سجا کے بیٹھے نے اور پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں، جنہیں بھی رجال الغیب ہے، اوتاد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ابدال ہے، اقتاب ہے اور غوث ہے، سب آپ دے انڈر ہے، اور کائنات چے آپ دے حکمنا ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، پورے قرارت دیتے ہر جگہ اللہ والے موجود ہے، ستے بر آزماتے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نہ پوری کائنات باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں۔ تو سانو چاہیے پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کر لیے، تاکہ نور
توحیدی نور نسبت ہر انگ انگ چ رچ بج جائے تو پھر یہ اتنے اللہ پاک دے خالی ساتھی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے اور نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور، نور خدمت خلق یہ اندر جذب ہون گے تو اندر نورانی ہوئے گا۔ تو جب باری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے، کیونکہ ساڈا جسم جڑا قیدی ہے ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا، لیکن باطنی لطائف انہاں تو آزاد ہے جڑے عالم امر دے ہیں، جڑے باطن سیر و پرواز کردے ہیں، حقیقت صلوات تک پرواز کردے، اس کو کہ سارے نظری کردے انہاں سارے اللہ، سارے من اللہ، سارے فی اللہ دیاں نعمتاں ملدیاں نے عروج و نزول دیاں۔ جب ساڈا اندر نورانی ہوئے گا تو ساری روح ہے باطن سے، پھر واسطے باطن دا بوا کھل جائے گا۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کریے، کیونکہ قرب و ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سن دی آخری زندہ کتاب ہے، سنت دے مطابق تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ ہے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری وہ پیغام ہے پورے تمام جنہ انسانہ واسطے ہمیشہ لئے، اور قرآن حکیم ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے رہنمائی چ مکمل رہنمائی موجود ہے، اور بے شمار علماء دا خزانہ ہے، نصیبہ والے نو یہ وچوں علم ملدے نے اور علم دے موتی چو حاصل کردے نے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اسے واسطے فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ دینا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب انسان کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن اور غافلن کٹ ملن دی عادت بناوندا ہے، سب تو الگ ہو کے حجر انشین ہو جاندہ ہے۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور باب اللہ شاہ رحمتہ اللہ فرماندے چل بولے ہوتے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچی اللہ بڑھنے دی کوشش ہوندی ہے کہ سانو غافل مخلوق نہ جانے، اسی انہاں نہ جانیے، ساڑے آسے ساڑا اللہ کافی ہے، اللہ ہر ویلے ساڑے کول ہے، اندر باہر زار باطن ہر جگہ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، وہ ماں کو میں تھوڑے نال، تسی جدھر بھی کرو گے فسما وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، تو میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں کر نہیں کرتے بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ تے حضور خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے یار تو تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پیان کو لکھے غلام فریدہ بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضور باب اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرما دے ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھے یار بوکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، اس واسطے کیونکہ اللہ سنتا دیدار بات نہیں اکھانا ہوں، ظاہری اکھانا متحمل ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس وقت سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جڑی باطن چ پرواز کرے اور اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں وچ شریک ہوئے، مسلمان جنات نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم برزخ عالم مثال عالم جبروت لاہوت دیاں سیراں کرے۔ اسے لاہوت دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہے۔ تو باطن جو روح پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حاضری دا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصولی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس
باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔